علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وإذا مات فاتبعه۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا چھٹواں حق یہ بیان فرمایا کہ جب مسلمان کی وفات ہو جائے تو دوسرے مسلمان اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ جنازے میں شرکت کا مطلب ہے نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کرنا۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ عمل فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ یہ عمل کر لیتے ہیں تو سارے مسلمانوں کی طرف سے یہ عمل ادا ہو جائے گا، اور کوئی بھی اس عمل کو انجام نہیں دیتا ہے تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ جنازے میں شرکت سے اگر ایک طرف میت کو فائدہ پہنچتا ہے تو دوسری طرف شریک ہونے والے کو بھی بہت ساری بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ میت کو فائدہ پہنچنے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من میت یصلی علیہ امۃ من المسلمین، کسی بھی میت پر اگر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز پڑھے یبلغون 100، جن کی تعداد 100 تک پہنچتی ہو، کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ، سارے کے سارے لوگ اس کے حق میں سفارش کرے تو ان کی سفارش ضرور قبول کی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، جس کسی مسلمان آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں اور وہ سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو اس آدمی کے حق میں قبول فرمائے گا۔ پہلی روایت میں 100 لوگوں کی بات کی گئی ہے اور دوسری روایت میں 40 لوگوں کی بات موجود ہے۔ امام ابن بطال اور امام نووی رحمہم اللہ وغیرہ ہما نے لکھا کہ ممکن ہے کہ یہ سوال کے جواب میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا ہو تو آپ نے فرمایا کہ 40 لوگ سفارش کریں گے تو شفاعت قبول ہوگی، اور دوسری مرتبہ کسی اور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 لوگوں کے بارے میں دریافت فرمایا ہو تو آپ نے کہا کہ 100 لوگ سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کی بات فرمائی ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 100 کی بات ارشاد فرمائی ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کی بات ارشاد فرمائی ہو۔ تو جو بھی ہو، بہرحال میت کو جنازے میں شریک ہونے والے لوگوں کی دعا اور سفارش کا فائدہ پہنچے گا، جو ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو کسی میت کو حاصل ہو سکتا ہے۔ رہی بات جنازے میں شرکت کرنے والوں کو پہنچنے والی بھلائیوں کی، تو اس سلسلے میں مشہور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی جنازے میں شرکت کی یہاں تک کہ نماز جنازہ ادا کر لی تو اسے 1 قیرات ثواب ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دفن میں بھی شریک رہا اسے 2 قیرات ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 2 قیرات کیا ہے، تو ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کی مثل، اور ایک روایت میں کہ ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بطور تمثیل اور مثال ہے، اور مقصود یہ بتلانا ہے کہ ڈھیر سارا ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک بڑا فائدہ ہے جنازے میں شرکت کا۔ اس کے علاوہ جنازے میں شرکت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جنازے میں
شرکت سے موت یاد آتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے عیادت المریض کے حوالے سے ہوئے درس میں حدیث بیان کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے میں شرکت کیا کرو، یہ شرکت تمہیں موت یاد دلائے گی۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور فائدہ نہیں بھی ہوتا تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو جنازے میں شرکت کرنے سے ایک آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت صحیح بخاری وغیرہ کی گزری اس سے پہلے کے درس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس قسم کے اعمال کرے، جنازے میں شرکت کرنا، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو کھانا کھلانا اور کسی مریض کو عیادت کرنا، تو اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی جائے گی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ حق اخوت اس کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے، اور ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے میت کے گھر والوں کی تعزیت کا سامان ہوتا ہے اور ان کی تسلی کا بھی سامان ہوتا ہے اور ان کی مدد بھی ہوتی ہے تدفین کے سلسلے میں۔ تو اس طرح سے بہت سارے فوائد ہیں جو جنازے میں شرکت کی بنیاد پر آدمی کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اسے موقع ملے تو جنازے میں وہ ضرور شریک ہو اور شرکت کر کے ان فوائد کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرے۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ جنازے میں شرکت کے سلسلے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ جنازے میں شرکت کا مطلب ہے نماز جنازہ پڑھنا، تو نماز جنازہ پڑھیں گے تو فائدے بہت سارے حاصل ہوں گے، ورنہ بہت سارے فوائد سے میت بھی محروم رہ جائے گا اور خود آدمی بھی محروم رہے گا۔ جنازے میں شرکت کا جو ثواب بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نماز پڑھنے کے ساتھ مربوط ہے اور تدفین کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر صرف شرکت آدمی کرے تو وہ اس ثواب سے محروم رہ جائے گا، اسی طرح میت بھی اس کی سفارش سے محروم رہ جائے گا۔ تو اس لیے جنازے میں شرکت کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف جا کر ٹھہر نہیں جانا ہے اور شرکت نہیں کرنی ہے، بلکہ نماز جنازہ پڑھنی ہے اور جنازے کے ساتھ ساتھ تدفین میں بھی شرکت کرنی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ کوشش آدمی اس بات کی کرے کہ میت کو کندھا بھی دے اور مٹی بھی ڈالے تاکہ موت کو یاد کرنے کی جو بات ہے وہ ذرا زیادہ مضبوط انداز میں حاصل ہو جائے، اور یہ احساس آدمی کے سینے میں پیدا ہو کہ جس طرح اس کا یہ بھائی آج اس کے کندھے کا محتاج ہے، اسی طرح وہ بھی کبھی کسی دوسروں کے کندھوں کا محتاج بنے گا، اور اس طرح اس کا یہ بھائی دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر آخرت میں جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے صرف اعمال ہی ہیں، اچھے ہوں یا برے۔ اسی طرح ایک دن آئے گا کہ جب وہ جائے گا اور اس کے ساتھ دنیا کا مال و متاع نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف اس کے اعمال ہوں گے۔ تو یہ سوچ عین ممکن ہے کہ آدمی میں انقلاب اور تبدیلی پیدا کرے اور وہ آخرت کے اعمال سے متعلق فکر مند ہو جائے، اچھے اعمال بجا لانے کی کوشش کرے اور برے اعمال سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بڑا فائدہ ہے جو زندگی میں کسی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں آخرت کی فکر ہو جائے، آخرت میں کامیاب ہونے اور نجات ہونے کی فکر آ جائے۔ جس کو یہ فکر حاصل ہو جائے تو اس نے کامیابی کی راہ گویا کہ ہموار کر لی ہے اور وہ اس راستے پر چل پڑا ہے کہ جس راستے پر چل کر وہ اپنی حقیقی منزل کو پہنچائے گا، اور وہ حقیقی منزل کیا ہے؟ جنت کی منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔